اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنت علی اہلہا۔ سامعین و ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بندہ حاضر ہوا ہے۔ شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا کی شناخت کے جو ہمارے پاس سورسز اور جو راہیں ہیں وہ بنیادی طور پر 4 راہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات قطبی ذات ہے، اس لیے جب حضرت زہرا کی شخصیت کی شناخت کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مرکزی ذرائع سے، بنیادی ذرائع سے حضرت زہرا کی شخصیت کو جاننا ہوگا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات کو جاننے کا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید نے کس انداز سے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی ذات پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 2، یہ دیکھا جائے گا جو صاحب قرآن، جو صاحب وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے کس انداز سے حضرت فاطمہ الزہرا کا تعارف کروایا ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ الزہرا سے عقیدت رکھنے والے، جنہوں نے بہت قریب سے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے، ان کی نظر میں شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا کیسی ہے، جس میں شوہر آ جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، پڑوسی آ جاتے ہیں، بابا کے صحابی آ جاتے ہیں، یہ سب اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ حلقہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جو آپ سے ارادت رکھتا ہے، جو آپ کی شخصیت کا قائل ہے، وہ آپ کی شخصیت کو کن ابعاد کے ذریعے دیکھتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ جو مخالف حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا سے بغض رکھتا ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا سے دشمنی رکھتا ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا کو پسند نہیں کرتا، اس کی نظر میں حضرت فاطمہ الزہرا کیسی شخصیت ہے، اسے کہتے ہیں دشمنوں کی نگاہ میں اس ذات کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی 4 پہلو۔ قرآن مجید اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی خدا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ صدر اسلام میں یہ شخصیت ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، مرکزی اور قطبی شخصیت کی مالکہ ہیں، اس لیے قرآن سے ہم متمسک ہوں گے، نبی خدا کے فرمان سے متمسک ہوں گے۔ نمبر 3، جو قریبی ترین افراد ہیں آپ کے اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ نمبر 4 جو آپ سے دشمنی کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مقام حضرت فاطمہ الزہرا کیا ہے۔ یہ 4 راہیں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کو جاننے کی، مگر یہ رائے کب کی ہے، یہ صدر اسلام کی رائے، یعنی صدر اسلام رسول خدا کے زمانے میں اور رسول خدا کے اس تاریخی دور میں اگر فاطمہ الزہرا کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ کیسی تھی، اس انداز سے قرآن، نبی خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے قریبی افراد جو آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ دشمنان۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت جناب عائشہ کی نگاہ میں۔ بہت طویل موضوع ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد مختصر کر کے پیش کریں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ بہت ہی قریب اور نزدیک سے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جناب عائشہ کو۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جیسے ہی رسول خدا نے ہجرت کی مدینے میں 8 ماہ گزرنے کے بعد رسول خدا نے بی بی عائشہ سے شادی کی ہے، اور یہ تیسری شادی، یعنی بی بی عائشہ کا ازواج رسول میں تیسرے نمبر پر نمبر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی جب حضرت فاطمہ الزہرا کنواری تھی، جب حضرت فاطمہ الزہرا غیر شادی شدہ تھی، اس وقت جناب عائشہ رسول خدا کے گھر میں آتی ہیں
اور قریب سے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہیں۔ جب دوسری ہجری آتی ہے تو رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا کی شادی کرواتے ہیں، اور یوں جناب فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر چلی جاتی ہیں ان کی زوجہ بن کر۔ جب ان کی زوجہ بن کر جاتی ہیں، کیونکہ نبی خدا کے گھر کے قریب گھر تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا، مسجد کے سین سے ملا ہوا گھر تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی رفت و آمد آنا جانا بہت زیادہ رہتا تھا، حتیٰ کہ رسول خدا بھی بہت زیادہ آنا جانا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی قریب سے مشاہدہ جو کیا ہے وہ حضرت عائشہ نے کیا ہے، جناب عائشہ نے کیا ہے۔ اب جب اتنا قریب سے جناب عائشہ نے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا مشاہدہ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے، تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جناب عائشہ کی نگاہ میں شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا کیسی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمیں مقام حضرت فاطمہ الزہرا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی توجہ فرمائیں کہ جناب عائشہ زندہ تھی، ان کی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ رسول خدا کے گھر سے لے کر مولا علی کے گھر تک بہت ہی قریب طریقے سے شادی، بچوں کی پیدائش، بچوں کی تربیت، بابا کے پاس آنا، شوہر کے ساتھ سلوک انداز، یہ تمام چیزیں حضرت عائشہ مشاہدہ کر رہی تھی۔ پہلے مرحلے میں ہم حضرت عائشہ کی نگاہ میں جناب سیدہ زہرا کا مقام رسول خدا کے نزدیک کیا تھا، کیونکہ اسلام کی محور ترین ذات کون ہے؟ رسول خدا کی ذات ہے، مرکزی ذات رسول خدا کی ذات ہے۔ رسول خدا کی ذات اتنی مرکزی ذات ہے کہ جب اخلاق رسول خدا کے بارے میں جناب عائشہ سے سوال ہوتا ہے تو جناب عائشہ یہ کہتی ہیں، جاؤ قرآن مجید پڑھو، پورا قرآن مجید اخلاق پیغمبر کو بیان کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ یہ جملہ فرماتے ہوئے نظر آتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقط اغضبنی، یا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی، یا یہ بھی جملہ آیا ہے الفاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ رسول خدا کس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، اور اس کو بیان کرنے والی کون ہے؟ جناب عائشہ۔ ایک دوسری جگہ پر اس روایت کو یوں جناب عائشہ بیان کرتی ہے کہ من ابغضہا فقط ابغضنی، یعنی جو فاطمہ سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ من ابغضہا فقط ابغضنی، ایک الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا، جس نے اسے غضبناک کیا، ایک ہے ابغضہا، ایک ہے اغضبہا۔ ابغضہا یعنی جس نے اسے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اغضبہا یعنی جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا، یا من آذاہا فقط آذانی، یا جس نے اسے اذیت دی، جس نے اسے رنجیدہ کیا، جس نے اسے پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو رنجیدہ مت کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ، قرآن کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو رنجیدہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اس آیت کی تشریح میں یہ فرمان ہمارے سامنے بی بی عائشہ کی زبانی نظر آتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول خدا نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا فقط اغضبنی، یا من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔
مگر دنیا گواہ ہے کہ کس انداز سے حضرت فاطمہ زہرا کو اذیت دی گئی کہ حضرت فاطمہ زہرا یہ کہتی ہوئی دنیا سے گئی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے میرے بابا جہاں، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ فاطمہ آپ کو ایک ایک دکھ آ کر وہاں بتائے گی، مگر میں اپنے تمام دکھوں کو مجسم کرتی ہوں اور اس مرثیے کے اس سطر میں اور اس مصرے میں یوں بیان کرتی ہوں کہ سبت علی مصائب لو انہا، پروردگار سے یہ شکایت کرتی ہوئی اور اپنے بابا کو یہ شکایت بیان کرتی ہوئی بتاتی ہیں، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے بابا، مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ آئے، وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر دن پر یہ مصیبتیں آتی تو راتوں میں بدل جاتی، اگر پہاڑوں پر یہ مصیبتیں آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مگر بابا میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کی بیٹی نے صبر کیا ہے، اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہونے نہیں دیا۔ آپ کی بیٹی نے علی کا دفاع کیا ہے، آپ کی بیٹی نے امامت کا دفاع کیا ہے، آپ کی بیٹی نے 3 معصوم شخصیتوں کی جانوں کو بچایا ہے، کیونکہ جو در زہرا پر آئے تھے وہ یہی قصد کرتے ہوئے آئے تھے، وہ یہی قصد رکھتے تھے کہ ہم علی اور حسنین کو قتل کر دیں گے، مگر صبر علی اور حضرت فاطمہ زہرا کے دفاع نے جان علی اور علی کی جو جان تھی حسن و حسین اسے بچا دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔